أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، بالکل عام سی بندی ہوں، خطا کار سی ہوں، اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہوں اور آخری سانس تک ہر انسان سیکھتا رہتا ہے۔ آج کی موٹیویشن اور آج کا ٹاپک، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ موٹیویشن صرف الفاظ نہیں ہے، یہ حلوس ہے، یہ کسی کی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف اس انسان کے لیے ہیں جو اپنی زندگی کے اندھیروں میں ہے، یہ الفاظ تو اس پلیٹ فارم پر آنے والے ہر انسان کے لیے ہیں، لیکن ان کو سنتا وہی ہے جو طلب رکھتا ہے، جو متلاشی ہے، جو زندگی میں ہار رہا ہے، جو سمجھتا ہے میں ڈوب رہا ہوں، جو سمجھتا ہے میرے لیے تو کوئی مدد نہیں ہے اور میں نے ان الفاظوں کا انتخاب خود نہیں کیا، یہ میرے رب کی رضا تھی، یہ میرے رب کی توفیق سے ہے۔ جیسے اس زمین پر اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، تو پھر میں ایک عام سی بندی اپنی مرضی سے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے تو اس کی رضا کی طلب تھی، تو اس نے مجھے اپنے در کا پتہ دے دیا۔ میں دنیا میں ماری ماری پھر رہی تھی، اس نے مجھے سہارا دے دیا۔ میں تو اسے اپنے دکھ سنا رہی تھی، اس نے نہ صرف میرے دکھوں کو سنا بلکہ میرے الفاظوں کو مرہم کے لیے چن لیا۔ آپ سب کی زندگی میں بھی ایسا ہوا ہوگا، کبھی کبھی انسان ایک چھوٹی سی چوٹ پر، ذرا سی تکلیف پر بری طرح ٹوٹ کر رو دیتا ہے۔ دیکھنے والے طنز کرتے ہیں کہ اتنے سے درد پر بھی کوئی روتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ نہ رکنے والے آنسو بظاہر نظر آنے والی اس چوٹ کے نہیں بلکہ اندر کے اس درد کے ہیں جو انسان کسی سے کہہ نہیں پاتا، اس تکلیف کے ہیں جو انسان اکیلے سہتا ہے، کیونکہ جسم کی چوٹ سب کو دکھائی دے سکتی ہے لیکن اندر کی چوٹ کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ جب اسے اپنے زخم کا مرہم انسانوں میں نہیں ملتا تو وہ تڑپتا ہے، روتا ہے، کیونکہ جو زخم انسان کو نظر نہیں آتے وہی زخم تو تمہیں اللہ سے ملانے آتے ہیں۔ جب انسان انسانوں کی دی ہوئی چوٹیں کھاتا ہے تو وہ ٹوٹ سا جاتا ہے، بکھر سا جاتا ہے، وہ اپنے وجود کی کرچیاں اٹھانے کی بھی طاقت کھو دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس بات پر غم نہ کرو، جب تمہارے پاس اللہ ہے تو پھر غم کیسا ہے؟ جو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، جب وہ اپنے بندے کو قدم قدم پر پیار بھری تھپکیاں دیتا ہے، جب تمہارا رب تمہیں اتنی ہمت دے رہا ہے تو کیوں ہو پریشان؟ کیونکہ ٹھوکر بھی تو انہیں لگتی ہے جنہیں رب نے تھامنا ہوتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے سارے اختیارات تمہارے اللہ کے پاس ہیں۔ تم نے تو بس اس کے پاس جانا ہے، چپکے سے اپنی تکلیف کو سنانا ہے، دل ہی دل میں اپنی آہذاری سنانی ہے، کیونکہ ایک وہی واحد ہے جو تم سے سوال نہیں کرتا، تمہاری خاموشی اور بے سکونی کی وجہ بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ سمیع اور بصیر ہے، تمام تر اختیارات کا مالک ہے۔ اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی طرف لے جانا ہے، اس خوف سے خود کو آزاد کرنا ہے کہ کیسے قبول ہوگی، وہ ناممکن سے ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ جب آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتی ہیں تو پھر وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے۔ خلوص دل سے دعائیں مانگیں اور مانگتے جائیں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب سن رہا ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر ہی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہماری کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ وسوسہ ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور اس کا کام مایوس کرنا ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے، تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور اس کی رحمت کے منتظر رہیں، اس کے ہاں دیر ہے نہ کہ اندیر۔ اور جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ کسی کی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ ملوں گی ایک نئی امید، ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔